الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے آخری 11 رکوع یعنی رکوع نمبر 10 تا 20، پھر اسی پارے سے سورہ نساء کی ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں اس چوتھے پارے کے اندر۔ رکوع نمبر 10، باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے۔ شروع سے ہی اللہ رب العزت، سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے شروع میں فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ ہرگز نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اب ہر کسی کی پسند کا الگ الگ کرائٹیریا ہے، کسی کو مال پسند ہے، کسی کو اولاد پسند ہوتی ہے، کسی کو بیوی بچے پسند ہیں، اور بھی دیگر اشیاء ہیں۔ اسی کے اندر صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے اسی آیت کے حوالے سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باغ تھا، اور بھی دیگر باغ تھے، لیکن ان کے پاس وہ جو باغ تھا بڑا ہی ان کا پسندیدہ تھا، برحا نام تھا اس کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں کا میٹھا پانی پیتے تھے، یہ اس کی خاصیت تھی، میٹھا پانی تھا وہاں پہ۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت سب سے پسندیدہ چیز قبول کریں گے اپنی راہ کے اندر، تو انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی، نازل ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی اسلام میرا جو وہ باغ ہے نا وہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا ٹھیک ہے وقف کر دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم دیکھیں کہ آپ نے یہ نہیں بولا کہ عام مسلمانوں کے لیے کر دو، آپ نے فرمایا اپنے جو رشتہ دار ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، ان کو تم دے دو، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ثواب تمہیں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اب آ جائے اس رکوع کے اندر حج کی فرضیت کا حکم بھی آ گیا ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود بھی مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، اور وہ حج نہ کرے تو وہ گویا ایسا اس نے کفر کر لیا۔ اور ایک شخص ہے جو حج پہ چلا گیا اور پیچھے اپنے کوئی مال چھوڑ کے نہیں گیا اپنی بیوی بچوں کے لیے، کسی اپنے اہل و عیال کے لیے، تو ایسے شخص کو بھی حج کی پھر اجازت نہیں ہے۔ اتنا ہو کہ پیچھے 30 دن تک، 40 دن تک جو بھی حج کا ڈیوریشن ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے بیوی بچے کھا پی سکیں صحیح طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرما دیا کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گویا اس نے عملی اعتبار سے کفر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اسے کسی کے حج کی یا عبادت کی حاجت نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک عمل قرار دے دیا۔ رکوع نمبر 11 پہ آ جائیں، روز قیامت کامیاب کون ہوگا؟ یہاں پہ 2 نقطے بیان ہوئے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرے جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، بس اوپر ہی اوپر ظاہری طور پر نہیں، دل سے اس چیز کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت نے جو ایک قرآن نازل کرا ہے، احادیث دی ہیں، اس کو دل سے قبول کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے اتباع کرے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ ان سے کہیے فاتبعونی، کہ یہ لوگ میری اتباع کریں، کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کریں گے۔ رکوع نمبر 12 پہ آ جائیں، امت کے دور زوال میں کرنے کے کام۔ جب امت زوال میں ہوں تو اس میں کرنے میں کون کون سے کام اس کو کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں۔ یہود اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہو گئے، انہوں نے اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت ان کو ملے گی، بلکہ مل گئی ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے۔
اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، پہلا سبب جو ذلت اور رسوائی ان کو ملی۔ دوسری، انبیاء کو جھٹلا دیا، انبیاء جو اللہ رب العزت نے بھیجے تھے ان سب کو جھٹلا دیا، اور بعض انبیاء کو شہید بھی کر دیا، ان میں بعض صالحین، لیکن ان میں سارے ایسے نہیں تھے، یہودیوں میں نصرانیوں میں، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو صالحین تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں رکوع نمبر 13 پہ کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ اب یہاں سے غزوہ احد کا واقعہ شروع ہوا ہے کہ غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات پر تبصرے کا آغاز ہو رہا ہے یہاں پہ کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی، شکست سے دوچار ہوئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹیلی کے اوپر مسلمانوں کی چند صحابہ کو، کچھ جماعت کو اس ٹیلی کے اوپر بٹھا دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ جب تک ہمارا حکم نہ آئے آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، بھلے سے فتح نظر آ گئی ہو، فتح مل گئی ہو، میں جب میں حکم دوں گا تب آپ نے یہاں سے اٹھ کر آنا ہے۔ تو مسلمانوں کی کمزوری تھی، انہوں نے دیکھا کہ کفار تتر بتر ہو گئے، ہر طریقے سے مال غنیمت پڑا ہوا ہے، تو کچھ وہاں سے لوگ ٹیلے سے اتر کر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو اسی دوران کفار نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو اللہ رب العزت نے فتح نصیب کری تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس موقع پر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اگر مسلمان صبر و استقامت سے کام لیتے، میری اطاعت کرتے، تو فرشتوں کا نزول ہوتا لازمی، فرشتے اترتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں نا وہ تو وہی ہیں ابھی تک، اصل جو بدل گئے وہ کون بدل گئے؟ انسان بدل گئے۔ فرشتوں کا نزول ابھی بھی ہو سکتا ہے، ہم ویسے بن کے تو دکھائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دھول کے برابر میں نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، احادیث سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن وہ لوگ جو عمل کر کے گئے وہ کم سے کم ان عمل کو اپنائیں تو صحیح، ہم لوگ کوشش تو کریں، ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے تو بات نہیں بنے گی نا۔ اب رکوع نمبر 14 پر آ جائیں، مسلمان کب غالب ہوں گے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو جو غلبہ ملے گا کب ملے گا، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کا ابتدائی حکم بھی نازل کرا ہے کہ جس کے تحت سود پر سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا ہے، سود پر سود لینا۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل سے ذکر آیا اس چیز کا۔ اسی رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ غزوہ احد میں جو وقتی شکست ہوئی تھی اس پر مایوس نہ ہو، کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اور ہمت نہ ہارو، نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی رہو گے، اس بات کو یاد رکھو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سے آخری میں کیا کر دیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تب ہی تمہیں غلبہ نصیب ہوگا، تبھی کفار کے اوپر تم غالب رہو گے، اگر مومن نہیں ہو تو سمجھ لو پھر۔ آج ہم سب اپنے اپنے اگر گربانوں میں جھانک کے دیکھیں ہم مومن ہیں بھی یا نہیں۔ حقیقی مومن کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پہ سر تسلیم خم کرنا ہے، بس اس سے آگے بات نہیں کرنی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مجھے نصرت چاہیے، فتح چاہیے، غلبہ چاہیے کفار کے اوپر، خلافت چاہیے، تو کیا بننا پڑے گا؟ مومن۔ رکوع نمبر پھر آگے اسی پہ فرمایا کہ مسلمان ہی غالب رہیں گے بشرطے یہ کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہو۔ آج ہم اگر ہم اپنی احتساب کریں، کیونکہ احتساب کا تو ٹائم ہے نا، یہ رمضان آئے کس لیے؟ دو احادیث روایت آتی نا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے رمضانوں کی راتوں کے اندر قیام کیا، اب اس سے مراد آپ تراویح بھی لے سکتے ہیں اور تہجد بھی لے سکتے ہیں جو ابھی آنے والی ہیں طاق راتیں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اب
ایک بات تو آ گئی یہاں ایمان کی، کہ ایمان کے ساتھ کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہو. اب دوسری بات، یہ جو اہم بات ہے وہ احتساب کی ہے. احتساب ہے کیا چیز اصل میں اپنا خود محاسبہ کروں. اور یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، یہاں پہ جو مراد لی گئی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہاں پہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں شامل ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ. کبیرہ گناہ کے لیے شرط کیا ہے؟ توبہ ہے. لیکن جب انسان اپنا احتساب کرے گا، محاسبہ کرے گا، وہ لازمی اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہو جائے گا. تو اس سے ہوگا کیا؟ اس کے تمام پچھلے جو گناہ ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، وہ سب معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم سب، بلکہ میں بھی یہ عہد کروں، سب سے پہلے میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت سے اس چیز کا طلب کرنا ہے کہ اللہ میں بس اپنا احتساب کروں گا انشاءاللہ آج سے، ابھی سے. مجھے کسی کی دوسرے کی پرواہ نہیں، سب سے پہلے میں اپنا احتساب کروں، سب سے پہلے شریعت اپنے اوپر نافذ کروں. جب میں اپنے آپ کو دیکھ لوں میں نے اپنے اوپر مکمل شریعت نافذ کر دی ہے، پھر مجھے حق ہوگا میں دوسرے کو بولوں. اپنے اوپر میں شریعت پوری نافذ کرتا نہیں ہوں اور دوسرے کی طرف میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، اس پہ تنقید کرنا شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے یہاں پہ رمضان کا مقصد یہی آنے کا کہ اپنا احتساب ہو لازمی. جب تک اپنا احتساب نہیں ہوگا، یہ نہ روزوں کا فائدہ ہے نہ قیام کا فائدہ ہے. اس چیز کو، بات کو، اس کو یاد رکھیں. رکوع نمبر 15، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہارا جو ساتھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے مشن سے بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زبانی کلامی کر لیا آپ نے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دنیا کے اوپر نافذ کرنا، غالب کرنا، جس کے تحت تمام کے تمام آپ صحابہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے مشکلات اٹھائی ہیں، سب نے، کسی نے زیادہ اٹھائی ہیں، کسی نے کم اٹھائی ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جنگ کے دوران ان کی تکلیف کی وجہ سے ہمت نہ ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں اور نہ باطل کے سامنے دبتے ہیں. یہ ہیں اللہ والے. ایک تو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، جہاد کرتے ہیں، اور جو اس جہاد کے اندر تکالیف آتی ہیں اس پر ڈٹے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر کمزور بھی نہیں پڑتے ہیں لوگوں کے تانے دینے سے، اور باطل کے سامنے بالکل ڈٹے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ان کی تو دعا یہ ہوتی ہے، فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب بخش دیجئے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہے، اور جما دیجئے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار کے اوپر ہم کو فتح نصیب فرمائیے. رکوع نمبر 16، نظم کی اہمیت، کہ ایک منظم جو جماعت ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے. فرمایا، اس میں ارشاد ہوا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے جو وعدہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم وہیں ڈٹے رہیں گے، تو مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ جو منظم جماعت تھی وہ تتر بتر ہو گئی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے امیر کی اطاعت فرض ہے، اپنے امیر کی اطاعت فرض ہے ہر کہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم میں سے 3 لوگ کوئی سفر کریں، اس میں سے ایک امیر بن جائے تاکہ اسی کے مطابق پھر آگے چلیں. رکوع نمبر 17 پہ اب آ جائیں کہ ایک مثالی قائد کی صفات کیا ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ تعریف اور تحسین کی گئی ہے اس رکوع کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے ساتھ بڑے ہی نرم مزاج تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخت تھے کن کے معاملے میں؟ کفار کے معاملے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تلقین کی گئی تھی کہ آپ کو یہاں پہ نرم رہنا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب، کہ اگر آپ دل کے سخت ہوتے، جو آپ کے ارد گرد لوگ جمع نہیں ہوتے کبھی بھی. یہ تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر رحم کرا ہے، آپ جس کی وجہ سے اتنے نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں. تو یہ رکوع نمبر 17 تک ابھی ہم نے پڑھا انشاءاللہ. اب اس کے آگے بس ایک رکوع ہے، پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اللہ سے دعا کریں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.